السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہماری جو ویڈیوز اور ہماری جو کلپ آ رہی ہیں اس وقت وہ نماز کے متعلق ہیں، کیونکہ نماز عام طور سے لوگوں کی درست نہیں ہے، اس لیے ذہن میں کئی مرتبہ آیا کہ تمامی حضرات کی نماز کو درست کرایا جائے۔ اور بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں جن کو نماز نہیں آتی اور ان کو شوق ہوتا ہے کہ ہم نماز کا جو صحیح طریقہ ہے اس حساب سے ہم اپنی نماز کو مکمل کریں، لیکن وہ شرم کی بنا پر یا کسی اور بنا پر وہ کسی سے سیکھ نہیں سکتے۔ اسی لیے ہم آپ تک یہ تعلیم پہنچا رہے ہیں، آپ بھی اس تعلیم کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ جو ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں ہیں جن کی نماز درست نہیں ہے وہ حضرات بھی اس کلپ سے اپنی نماز کو درست کر سکیں۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے جو ہماری ویڈیوز آئیں وہ غسل اور وضو کے متعلق تھیں، اور ابھی اس ویڈیو سے پہلے جو ویڈیو آئی تھی اس میں نماز کی ترتیب بتلائی گئی تھی کہ نماز کی ترتیب کیا ہے، نماز کی کون سی رکعت میں کس صورت کو پڑھا جائے گا اور کس صورت کو نہیں پڑھا جائے گا۔ اس سلسلے میں یہ ہماری ویڈیو آئی تھی، تو آج ہم اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتلائیں گے کہ نماز میں کس ترتیب سے ہمیں کیا کیا چیزیں پڑھنی ہیں، نماز میں کس ترتیب سے ہمیں کیا کیا چیزیں پڑھنی ہیں۔ تو چلیے اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ نماز کو شروع کرنے سے پہلے ہماری نیت ضروری ہے، ہماری نیت ضروری ہے۔ جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ نماز کے شرائط اور فرائض، نماز کے شرائط اور فرائض تو اس میں سے ہے کہ نیت ضروری ہے۔ تو نیت کے معاملات میں انسان دھوکہ کھاتا ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ ہمیں زبان سے کہنی ضروری ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دل میں کر لینی چاہیے۔ تو انسان کنفیوز رہتا ہے کہ ہمیں دل میں کہنی ہے یا پھر زبان سے کہنی ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں مسئلہ کلیئر کہ آپ جو نیت کریں وہ دل میں کر لیں، آپ کی نیت ہو جائے گی، آپ کی نیت ہو جائے گی، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ جو بھی کریں گے آپ کی نیت میں ہو جو اسی کے متعلق آپ کو ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو آپ زبان سے بھی کہہ رہے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، اور دل میں کر لیں تب بھی درست ہے۔ تو آئیے اب ہم نیت کر کے بتلاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ جو چیزیں اس میں ہوں گی ان تمام کی تمام چیزوں کو آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم نیت کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ رکھ لیں کہ ہم ظہر کی نماز ادا کر رہے ہیں، تو ظہر کی نماز کی نیت کس طریقے سے کی جائے گی؟ ظہر کی نماز کی نیت اس طریقے سے ہوگی کہ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز فرض، نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز فرض۔ اگر بندہ امام کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو وہ پیچھے اس امام کے بھی لگا لے، ٹھیک ہے۔ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز فرض، پیچھے اس امام کے، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، ٹھیک، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ ہماری نیت ہو گئی۔ اگر ہم دل میں بھی کر رہے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر نیت کرنے کے بعد، تکبیر تحریمہ کرنے کے بعد آپ کو پڑھنی ہے سب سے پہلے سبحانک اللہم، اس کو بولتے ہیں ثنا، کیا؟ ثنا بولتے ہیں۔ تو ثنا عام طور سے لوگ اس میں غلطیاں بہت کرتے ہیں۔ تو ثنا جو ہے وہ اس طریقے سے پڑھی جائے گی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک،
سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ بعض حضرات جو ہیں کیا کہتے ہیں کہ کتابیں خرید لیتے ہیں ہندی کی، تو ہندی جو ٹائپنگ کی جاتی ہے تو وہ بھی کوئی مولانا نہیں ہوتے، مولوی نہیں ہوتے، وہ بھی عام انسان ہوتے ہیں، تو ان کو مخارج کا اتنا گیان نہیں ہوتا ہے، اتنی معلومات نہیں ہوتی، تو وہ یوں ہی ٹائپ کر دیتے ہیں۔ تو آپ جو ہے اگر آپ کو ثنا یاد ہے تو ثنا ہمارے ساتھ میں ریپیٹ کریں، اگر آپ کی صحیح ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اگر نہیں صحیح ہے تو اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پھر اس کے بعد میں ہم پڑھیں گے تعوذ۔ تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو، اس کو تعوذ بولتے ہیں۔ پھر پڑھی جائے گی تسمیہ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ اور تسمیہ یہ ہو گیا آپ کو، سب سے پہلے ثنا، پھر تعوذ اور تسمیہ، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد۔ بعض حضرات کہتے ہیں ایاک، تو ایاک نہیں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس طریقے سے سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، پھر چپکے سے آمین کہا جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ کسی بھی صورت کو ملائیں، کسی بھی صورت کو ملائیں، کسی بھی صورت کو ملائیں، چاہے جو آپ کو یاد ہو۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جو بھی آپ کو قرآن میں سے آسان لگے، سہل لگے، اس کو آپ پڑھیں۔ مثال کے طور پر ہم قل هو اللہ احد لیتے ہیں، تو آپ اس کو ہمارے ساتھ میں ریپیٹ کریں، اگر آپ کو یاد ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ پڑھیں گے سورہ فاتحہ، پھر چپکے سے آمین، پھر صورت ملائیں گے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس طریقے سے احد بعض حضرات کہتے ہیں تو احد نہیں ہے بلکہ بڑا ہا ہے، حلق سے نکلے گا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس طریقے سے آپ رکوع کر دیں گے۔ رکوع کس طریقے سے کریں گے؟ یہ پوری سورت پڑھنے کے بعد آپ کہیں گے اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کے آپ رکوع کے اندر چلے جائیں گے۔ رکوع میں آپ تسبیح بیان کریں گے سبحان ربی العظیم۔ بعض ذرا کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، ربی العظیم، سمجھے؟ تو ربی العظیم نہیں ہے بلکہ سبحان ربی یل، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ، پھر ربنا لک الحمد، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدے میں چلے جائیں گے۔ سجدے میں بھی اسی طریقے سے پڑھا جائے گا، 3 مرتبہ پڑھیں یا پھر 5 مرتبہ یا پھر 7 مرتبہ پڑھیں سبحان ربی الاعلی۔ بعض حضرات کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اعلیٰ نہیں ہوتا ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اس طریقے سے آپ کی ایک رکعت مکمل ہو گئی۔ اسی طریقے سے آپ دوسری رکعت مکمل کریں گے، اسی طریقے سے آپ دوسری رکعت مکمل کریں گے۔ دوسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے۔ یاد رکھیں کہ صرف اور صرف پہلی رکعت میں ہی، صرف پہلی رکعت میں ہی ثنا یعنی سبحانک اللہم پڑھی جائے گی، باقی 3 رکعتوں میں نہیں پڑھی جائے گی، صرف پہلی رکعت میں پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورت۔ پھر جب دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے تو صرف اور صرف بسم اللہ پڑھیں، اس میں اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے،
صرف بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائیں گے۔ یاد رکھیں کہ سورتوں میں ترتیب ضروری ہے۔ جیسے ہم نے قل هو اللہ احد پڑھ لی، اب اس کے بعد میں یہ نہیں کہ تبت یدا پڑھ لیں یا پھر اذا جاء یا پھر کوئی اور صورت پیچھے کی طرف چلے جائیں، نہیں، بلکہ قل هو اللہ کے بعد میں جو آ رہی ہے، جیسے قل اعوذ برب الفلق یا پھر قل اعوذ برب الناس، ان کو آپ پڑھیں۔ یہ ہے ہماری ترتیب کے خلاف نہ جائیں۔ تو قل هو اللہ کے بعد میں قل اعوذ برب الفلق آپ پڑھیں، تو ترتیب ضروری ہے۔ تو دوسری رکعت میں آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پہلے بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورت ملائیں گے، پھر اس کے بعد میں آپ دوسری رکعت کے لیے مکمل ہیں۔ اب تشہد کے لیے بیٹھیں گے۔ اب انشاءاللہ کل آپ کو تشہد کے متعلق بتلایا جائے گا۔ آپ حضرات اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنے دوستوں تک پہنچائیں تاکہ وہ لوگ بھی اپنی نماز کو درست کر سکیں۔ اور جو بھی آپ کنفیوژن لگے وہ کمنٹ باکس میں آ کر ہم سے معلوم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا۔ تب تک کہ آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔